أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. کل کے حصے میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ہمیں عقیدہ کیسا رکھنا چاہیے. کلمے جب ہم نے یاد کیے تھے تب ہم نے پڑھا تھا ایمان مفصل، اور اس میں سب سے پہلے ہے آمنت باللہ، کہ میں ایمان لایا اللہ پر، وہ ملائکتہ اور اس کے فرشتے پر. اسی طرح ترتیب وار اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں عقیدہ کیسا رکھنا چاہیے، اس کے بعد فرشتے کیا چیز ہیں، اور چونکہ فرشتوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے. پھر اس کے بعد اور بھی دوسری چیزیں آئیں گی جو میں ترتیب سے بتاتا جاؤں گا. آج کے سبق میں ہمیں یہی پڑھنا ہے کہ فرشتے کیا چیز ہیں اور اللہ نے انہیں کیوں پیدا فرمایا، ان کے کیا کام ہیں، ان کی کیا ڈیوٹی ہے، کیا ذمہ داری ہے. سوال ہے فرشتے کیا چیز ہیں؟ جواب، فرشتے انسان کی طرح ایک مخلوق ہیں. جس طرح ہم مخلوق ہیں، ہم پیدا کیے گئے ہیں، ہم انسان ہیں، اللہ نے ہمیں مٹی سے پیدا کیا ہے، اور فرشتے یہ بھی ایک مخلوق ہیں. لیکن فرق کیا ہے ہم میں اور ان میں، کہ ہم مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں اور فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں. کس چیز سے؟ نور سے. اب ہم میں مرد بھی ہیں، عورت بھی ہے، لیکن فرشتوں میں نہ تو وہ مرد ہے نہ عورت ہے. اللہ نے انہیں نور سے پیدا کیا ہے. وہ مرد بھی نہیں ہے، عورت بھی نہیں ہے، وہ ایک نوری مخلوق ہیں. اللہ نے انہیں اپنے شان کے مطابق پیدا فرمایا. نہ وہ کچھ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، اور ہمیں تو کھانا بھی پڑتا ہے زندہ رہنے کے لیے، پینا بھی پڑتا ہے. انسان بھوکا پیاسا مر جائے گا. لیکن فرشتوں کو اللہ نے جو پیدا فرمایا ہے، جب سے پیدا فرمایا ہے اور جب تک وہ رہیں گے، جب تک دنیا رہے گی، نہ وہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں. جتنے کام خدائے تعالیٰ نے ان کے سپرد کیا ہے اسی میں لگے رہتے. اللہ نے جن جن کاموں کے لیے ان کو مقرر کیا ہے، جن کاموں کے لیے اللہ نے انہیں پیدا فرمایا ہے، اپنے اسی کام میں وہ فرشتے ہمیشہ مشغول رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی کبھی بھی نافرمانی نہیں کرتے. اور کیا کیا کام ہیں کچھ میں بتا دیتا ہوں. مثال کے طور پر کچھ فرشتے ہیں جو عبادت میں مشغول ہیں. اب عبادت میں کچھ فرشتے نماز کے لیے کھڑے ہیں، کچھ فرشتے رکوع میں ہیں، کچھ فرشتے سجدے میں ہیں، کچھ فرشتے قعدہ میں ہیں، کچھ فرشتے تسبیح و تحلیل میں ہیں. الگ الگ کام میں، الگ الگ عبادات میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنے میں ہمیشہ مشغول ہے. اور کچھ فرشتوں کے ذمے اللہ تعالیٰ نے کچھ کام بھی عطا فرمائے ہیں. اب وہ کیا ہے آگے. کچھ فرشتے بندوں کا اچھا برا عمل لکھنے پر مقرر ہیں، جن کو کرامن کاتبین کہا جاتا ہے. ہر انسان کے داہنے کندھے اور بائیں کندھے میں دو فرشتے ہوتے ہیں. داہنے کندھے پر کرامن اور بائیں کندھے پر کاتبین. داہنے کندھے پر جو فرشتے ہیں، داہنی جانب، رائٹ جانب، وہ فرشتے بندوں کے اچھے اعمال کو ان کے نام اعمال میں رجسٹر میں لکھتے ہیں. بندہ کوئی نیکی کرتا ہے، کوئی اچھا کام کرتا ہے، تو کرامن جو رائٹ ہینڈ میں، رائٹ کندھے پر ہوتے ہیں، وہ فرشتے ان کے نام اعمال میں نیکیاں لکھتے ہیں. اور جو لیفٹ کندھے پر ہوتے ہیں، وہ فرشتے بندوں کے برے اعمال، یعنی جو انسان برا کام کرتا ہے، ان کے برے اعمال کو ان کے نام اعمال میں لکھتے ہیں. چونکہ کل قیامت کے دن اچھے اور برے اعمال کا حساب و کتاب دینا ہے.
آپ کے نام اعمال میں سب لکھا ہوگا کہ آپ نے کیا اچھا کیا اور کیا برا کیا. کل قیامت کے دن آپ اللہ کی بارگاہ میں یہ نہیں کہہ سکتے میں نے یہ کام نہیں کیا، میں نے یہ کام نہیں کیا. اللہ کہے گا کہ بندے میں نے تمہارے پیدائش کے بعد ہی 2 فرشتوں کو مقرر کر دیا تھا، تم نے جو بھی اچھے کام کیے ہیں وہ بھی تمہارے نام اعمال میں درج ہیں، لکھے ہوئے ہیں، اور جو تم نے برے اعمال کیے ہیں وہ بھی تمہارے نام اعمال میں درج ہیں. سمجھ لیں؟ اچھا، کرامن کاتبین، جب انسان کوئی اچھا کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے، ارادہ کرنے پر ہی اس کے نام اعمال میں کرامن نیکیاں لکھنا شروع کر دیتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی فضل سے ہے. لیکن جب کوئی بندہ اگر برائی کا ارادہ کرتا ہے تو وہ جو دوسرے فرشتے ہیں کاتبین، وہ اس کے نام اعمال میں برائی لکھنے شروع نہیں کرتے جب تک کہ صرف ارادہ کیا ہو تو نہیں شروع کرتے لکھنا، جب تک کہ وہ بندہ ارادہ کے بعد اس برائی کے کام کو کر نہ لے تب تک نہیں لکھتا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ فضل ہے. اگر آپ ارادہ کرتے ہو صرف نیک کام کا تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے نام اعمال میں اس فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھنا شروع کرو. لیکن اگر برائی کا ارادہ کرو تو پھر آپ کے نام اعمال میں برائی نہیں لکھتے وہ فرشتے جب تک کہ آپ اس برائی کے کام کو کر نہ لیں. کچھ فرشتے قبر میں مردوں سے سوال کرنے پر مقرر ہیں جن کو منکر نکیر کہا جاتا ہے. جب انسان مر جاتا ہے لوگ اسے دفنا دیتے ہیں تو قبر میں 2 فرشتے آتے ہیں اور ان سے سوال کرتے ہیں. کن سے؟ جو مردہ ہوتا ہے ان سے سوال کیا جاتا ہے. وہ منکر نکیر 2 فرشتے ہوتے ہیں. ان کی بھیانک صورت ہوتی ہے. عام انسان دیکھے ایسے اگر سامنے سے دیکھ لے تو اس کی جان ختم ہو جائے، دیکھ کر بے ہوش ہو جائے، مر جائے. جب قبر میں آتے ہیں تو صرف مردہ ہی جان سکتا ہے کہ ان کی حیت کیسی ہوگی اور ان کا آنے کا انداز کیسا ہوگا. اگر مردہ جنتی ہوگا تو بہت اچھے سے پیش آئیں گے وہ فرشتے. اگر وہ مردہ اگر جہنمی ہوگا، برے اعمال کرنے والا ہوگا تو ان کے ساتھ اسی حساب سے پیش آئیں گے. بتایا جاتا ہے کہ بڑے بڑے بال ہوں گے منکر نکیر کی، بڑے بڑے ناخن ہوں گے اور وہ زمین کو چیرتے پھاڑتے ہوئے آئے. مردہ ہوگا تو دیکھ کر کے گھبرا کر کے بے ہوش ہو جائے. بالآخر پھر 3 سوال ہوگا کہ تمہارا رب کون ہے. اگر وہ بندہ اچھے اعمال والا ہوگا کہے گا میرا رب اللہ ہے. دوسرا سوال ہوگا کہ تمہارا دین کیا ہے. بندہ اگر اچھا اعمال والا ہوگا تو کہے گا میرا دین اسلام ہے. اور تیسرا سوال ہوگا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ ان کے بارے میں تم دنیا میں کیا کہتے ہیں. بندہ اگر اچھا ہوگا تو کہے گا یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کا ہم کلمہ پڑھتے تھے، جن کے دین کو ہم مانتے تھے، جن کی شریعت کو ہم مانتے تھے. وہی اگر بندہ گنہگار ہوگا، برے اعمال والا ہوگا یا کافر ہوگا، منافق ہوگا تو وہ جواب دینے سے قاصر رہے گا اور کہے گا ہاں لا ادری، افسوس کہ مجھے کچھ بھی نہیں معلوم، افسوس کہ میں کچھ بھی نہیں جانتا. اس لیے اچھے اعمال کرنا چاہیے تاکہ قبر میں جب وہ سوالات ہوں تو ان سوالات کے جوابات اچھا پڑھنے سے صرف نہیں ہوتا، اچھے اعمال کرنے سے ہی ہوتا ہے. یہ انسان اچھا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا اچھا ہوگا تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے وہ سوالات آسان فرمائے. سمجھ لیں؟ اور کچھ فرشتے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بارگاہ میں مسلمانوں کے درود و سلام پہنچانے پر مقرر ہے. آپ اگر درود پڑھتے ہو، درود و سلام پڑھتے ہو، چاہے کھڑے ہو کر چاہے بیٹھ کر، کچھ فرشتے ہیں کہ ان درودوں کو لے کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر پیش کرتے ہیں. اس لیے کثرت سے درود پڑھنا چاہیے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ پر کثرت سے درود پڑھنا چاہیے. ان کے علاوہ اور بھی بہت سے کام ہیں جو فرشتے انجام دیتے رہتے ہیں. ان میں 4 فرشتے بہت مشہور ہیں. فرشتے بہت ہیں لیکن 4 فرشتے بہت مشہور ہیں. وہ کون؟ اول یعنی پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے احکام پیغمبروں تک پہنچاتے تھے، نبیوں تک، رسولوں تک اللہ کا پیغام جو پہنچاتے تھے، ان کا نام حضرت جبریل امی ہے. اور حضرت جبریل امی تمام فرشتوں کے سردار ہیں. ٹھیک.
دوسرے حضرت اسرافیل علیہ السلام جو قیامت کے دن سور پھونکیں گے. جب یہ دنیا ختم ہونے والی ہوگی نا اس وقت سور پھونکا جائے گا. ایک چیز ہوگی اس میں پھونکا جائے گا. جب وہ پھونک ماریں گے جن جن کے کان تک بلکہ دنیا کے ہر انسان کے کان تک وہ آواز پہنچے گی. وہ آواز سنتے ہی انسان جہاں سنے گا وہیں گر کر کے ختم ہو جائے گا. پھر اس کے بعد قیامت کا ہے. تو وہ سور پھونکنے کے لیے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو اللہ نے مقرر کیا. اور تیسرے حضرت میکائیل علیہ السلام جو پانی برسانے اور روزی پہنچانے پر مقرر ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو پانی برسانے کے لیے مقرر کیا ہے. وہ پانی برساتے ہیں اور روزی پہنچانے کے لیے, رزق پہنچانے کے لیے انسانوں کو اور جتنے بھی جاندار مخلوق ہیں تمام کو رزق پہنچانے کے لیے اللہ نے ان کو مقرر کیا. کن کو؟ حضرت میکائیل علیہ السلام. اور چوتھے حضرت عزرائیل علیہ السلام جو ہر انسان کی جان نکالنے, جو لوگوں کی جان نکالنے پر مقرر ہیں. ہر انسان. اچھا ایک ہی وقت میں مثال کے طور پر ابھی 9 بج رہا ہے. اس 9 بجنے کے ٹائم میں پوری دنیا میں اگر 1000 لوگوں کی اگر جان نکالنا ہے تو وہ 1000 جگہ موجود ہوتے ہیں. ایسا نہیں کہ اب 1000 لوگوں کی اگر موت 9 بجے ہی ہے. مثال کے طور پر ایک حادثے میں ایک ہی وقت میں کئی لوگ مر جاتے ہیں کہ نہیں؟ کیسے مرتے ہیں؟ ان کی روح نکالتے کون؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام ہی ہے نا. تو حضرت اسرائیل علیہ السلام ایک وقت میں جتنی چاہے موت, جتنی چاہے جان نکال سکتے. اللہ نے ان کو ایسا پاور دیا. جب فرشتوں کا یہ عالم ہے تو میرے آقا کا کیا عالم ہے؟ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا پاور دیا. جو شخص یہ کہے کہ فرشتہ کوئی چیز نہیں یا یہ کہے کہ فرشتہ نیکی کی قوت کا نام ہے تو وہ کافر. یعنی فرشتے کیا اگر انکار کرے کوئی کہ فرشتہ نہیں ہے تو یہ سمجھ لے کہ وہ انسان کفر کرتا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ پر بھی ایمان لائیں اور اللہ کے فرشتوں پر بھی ایمان لائیں. اور آگے ابھی آئے گا کہ اللہ کے نبیوں پر بھی ایمان لانا ہے, اللہ کی آسمانی جو کتابیں ہیں ان پر بھی ایمان لانا ہے, موت پر بھی ایمان لانا ہے, مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر بھی ایمان لانا ہے, اور قیامت کے دن حساب و کتاب دینے پر بھی ایمان لانا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھی باتوں کو سن کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ سب سے گزارش ہے آپ لوگ جتنا پڑھتے ہو اتنا مطالعہ کرو, اپنے ذہن میں رکھو, تاکہ زندگی میں کبھی بھی اگر اس طرح کے کچھ مسائل آئیں اور آپ سے کوئی پوچھ لے تو آپ بھی بتا سکو کہ فرشتے کیا ہیں, ہم انسان ہیں اور ہم میں اور ان میں کیا فرق ہے, اللہ نے ان کو کیوں پیدا فرمایا, ہم کو کیوں پیدا فرمایا. یہ چیز اگر ہم جانیں گے تبھی دوسروں تک پہنچا بھی سکتے ہیں. ٹھیک ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.